آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عمدہ اور بڑا مثالی نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات، جو خوبیاں، جو اچھائیاں، جو صفات عطا فرمائی تھیں وہ سارے نبیوں سے بڑھ کر کہ جتنی بھی اچھی صفات ہو سکتی تھیں اور جو بھی خوبیاں کمالات کسی انسان میں ہو سکتے ہیں، ممکن ہیں، وہ سارے کمالات اور خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھ دیے تھے۔ اور پھر ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے، ہر خوبی کا بھی ایک درجہ ہے، کسی میں کم درجے کی وہ خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں درمیانے درجے کی، کسی میں کامل درجے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری خوبیاں پائی بھی جاتی تھیں اور سب کی سب کامل نہیں بلکہ اکمل درجے کی پائی جاتی تھی۔ تو آپ ساری خوبیوں کے جامع تھے، اور اگر ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا جائے تو اللہ نے حسن کے اندر، خوبصورتی کے اندر بھی آپ کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا، اور اس کے اوپر بہت سارے واقعات احادیث کے اندر ہیں۔ تو حسن ظاہری بھی آپ کے اندر، صورت جس کو کہتے ہیں، اور سیرت میں بھی اللہ نے بہت ہی اونچا درجہ عطا فرمایا، وہ بھی کامل درجے کی آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور پھر اللہ نے آپ کے جسم مبارک کے اندر پیدائشی طور پر ایسی خوشبو رکھ دی تھی کہ آپ کو کوئی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ خوشبو کو محبوب رکھتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ لیکن آپ کے جسم مبارک کی خوشبو ایسی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو آپ کے گزرنے کے گھنٹوں بعد بھی اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور صحابہ کرام خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا تھا۔ اور وہ جسم کی خوشبو کا اثر، جب آپ کے جسم کے اندر خوشبو، تو اس کا اثر آپ کے مبارک پسینے کے اندر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک صحابیہ جب آپ سو رہے تھے، انہوں نے، آپ کی گرمی تھی، سخت گرمی، جس میں مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا، اس پسینے کو لے کر ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ پسینہ اتنا خوشبودار ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے قیمتی اور مہنگی خوشبو ہے اس میں ہم تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت پائیدار خوشبو ہو جاتی ہے، تو ہم اس پسینے کو بڑی قیمتی خوشبو میں ملاتے ہیں۔ تو آپ کے پسینے کے اندر بھی خوشبو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے شکل، صورت، جسم، جسامت، قد و قامت، ناک، نقشہ، ایک ایک چیز کے اندر بے مثال پیدا کیا، جس کو عربی میں ایک شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کأنک قد خلقت کما تشاء۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے آپ کو سارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا، کوئی آپ کے اندر جسمانی نقص اور عیب نہیں۔ اور آخر میں شاعر نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا۔ لیکن صورت اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو سیرت آپ کو عطا فرمائی تھی، جو اخلاق عطا فرمائے تھے، اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں جو پیغمبر ملا وہ ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کامل اور اکمل۔ آپ کی سیرت ہر شعبے کے اندر موجود ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، گھر کے اندر ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، کاروبار کے اندر ہوں، معاملات کے اندر ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ ہوں، میدان جنگ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ نے سارے کے سارے نمونے آپ کے اندر رکھے ہوئے۔ پھر عام لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں عام لوگوں سے برتاؤ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے بالکل نرم دل ہیں۔ اللہ نے نرم دلی، رحم دلی، شفقت، مہربانی، نرمی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہیں، اور نرم رویہ ہے، نرم برتاؤ ہے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے، مزاج کے سخت ہوتے، عادت کے سخت ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ صحابہ آپ کے پاس ٹکتے نہیں، آپ سے منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا، جوڑ کے رکھنا، یہ کوئی پیسے کا کمال نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس پیسے سے، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اس میں بھی آپ کی شفقت، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، آپ کی مساوات، آپ کا عدل و انصاف۔ دیکھیے جب بہت سارے لوگ ایک آدمی کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ تو ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے میں، ملنے میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، آدمی اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں جن سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، ان کو ترجیح نہیں دیتا، زیادہ وقت نہیں دیتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کٹیں گے، بھاگیں گے۔ آپ کے پاس جتنے لوگ، سب کے سب آپ سے خوش، آپ کے رویے سے خوش، آپ کے برتاؤ سے خوش، آپ کی شفقت سے، آپ کی محبت سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو مجھ سے ہے۔ یہ ہے کمال، جس سے مل رہے ہیں تو اتنی محبت سے، اتنی محبت سے کہ وہی آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اور محبت کا برتاؤ، اور خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اسلام نے خوش اخلاقی سکھائی ہے، خشکی نہیں سکھائی ہے۔ بس جی جو آیا اس سے خشک انداز میں بات کر لی اور روکھے لہجے میں بات کر لی، نہیں۔ ایک مسلمان بھائی کی دلجوئی کرنا
صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دوست اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے نہیں، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اس طرح ملنا کہ اس کو یہ اندازہ ہو، یہ خیال آئے کہ میرے سے مل کے یہ خوش ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ تنگ آ گئے، بھاگ رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں یہی ہے نا، جس سے ملو، ہاتھ ملاؤ، وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور وجہ بھی مصروف ہے بیچارہ۔ ایک آدمی ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو پہنچنا ہے ڈیوٹی پر، اب کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو کہیں کام ہے کسی دفتر میں، وہاں ایک ٹائم ہے، اب ظاہر بات ہے اسی ٹائم اس کو پہنچنا ہے۔ ایک پڑھنے جا رہا ہے، کوئی پڑھانے جا رہا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، تو وہ تو ایک مجبوری ہے، لیکن اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ اور ایسی محبت کا برتاؤ، مسکرا کے خندہ پیشانی سے ملنا، اس کو بھی نیکی اور ثواب کہا گیا ہے۔ یہ نیکی اور ثواب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نیکی اور ثواب صرف عبادت میں نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کی دلجوئی کی جائے، اس کو خوش کیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو نمونہ ہے نا، وہ ہر چیز کے اندر ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں، گھر سے باہر بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ میں بھی ہیں، ہر چیز کے اندر، اور سارے شعبوں میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شعبہ خالی ہے، اس میں اپنی منمانی کر لیں، اپنی مرضی کر لیں، اپنی رائے اور اپنی سوچ سے جو چاہے اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے۔